السلام علیکم۔ آج ہے نا ہاشمی میاں عرف سید محمد ہاشمی اشرفی، ہاں، مطلب کیا ان کا نام غازی ملت ان کا لقب ہے شاید۔ ان کا نا ایک ویڈیو آیا، ایک ہمارے دوست تھے انہوں نے بھیجے تھے، تو ویڈیو کچھ اس طریقے کا ہے۔ امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ویسے تھے، پھنس گیا۔ اب کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت۔ ابے اہل بیت کی محبت تک تو پہنچا ہی نہیں۔ وہ محب اہل بیت کیسے ہوگا جو امام حسن اور امام حسین کو پہچانے نہیں؟ نہ امام حسن کو پہچانا، نہ امام حسین کو پہچانا، وہ کہاں کا محب ہے؟ ہم ادھر ادھر کی روایتوں میں نہیں پڑھتے، ہمارے سامنے تو اہل بیت کا نمونہ ہے کہ امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ ابھی آپ نے ان کا وہ آخری الفاظ سنا، انہوں نے کیا کہا کہ امام حسن نے جن سے صلح کی ہے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، اور امام حسین نے جن سے جنگ کی ہے ہم ان سے صلح نہیں کریں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب صلح حسن جو تھی، جو امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی تھی، وہ تو منسوخ ہو گئی۔ اب منسوخ کیسے ہو گئی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرطیں رکھی تھی جنگ، تاکہ مسلمانوں کے بیچ میں دو گروہ بنے نہیں۔ وہ وہی چاہتے تھے کہ دو گروہ نہیں بنے، پر کیسا ہے آج وہ چیز ہو ہی گئی اسی وجہ سے، کیونکہ امام حسن نے جو جنگ تھی اس میں صلح تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ قرآن اور سنت کے حساب سے معاویہ خلافت چلائیں گے، تو معاویہ نے قرآن اور سنت کے حساب سے خلافت چلائی کیا؟ یہ میں ہاشمی میاں سے پوچھتا ہوں، یا غازی ملت اتنا بڑا انہوں نے لقب لیا ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا معاویہ نے قرآن اور سنت کے حساب سے خلافت چلائی؟ نہیں چلائی۔ دوسرا، وہ اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کر سکتے، جیسے باقیوں نے خلافت کو اجماع امت پہ چھوڑا تھا اسی طریقے سے چھوڑنا ہے۔ پر معاویہ نے کیا کیا؟ ایسا کیا نہیں، اس نے خود کے رہتے ہوئے یزید کو نامزد کیا، اور یزید کی خلافت کی بیعت لی گئی لوگوں سے۔ اب اسلام کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر ایک خلیفہ زندہ ہو اور دوسرے خلیفہ کے لیے بیعت لینی شروع کر دی جائے تو دونوں میں سے کسی ایک خلیفہ کو قتل کر دو، یہ حکم ہے اسلام کے اندر۔ دوسری چیز کہ لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری خلیفہ کی ہوگی، اس میں اس وقت کا سیریا، عراق، حجاز اور یمن، یہ سب جگہ تھی۔ اب چوتھی شرط کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو ساتھی ہے ان کے جان مال کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ اب پانچویں شرط، امیر المومنین حضرت علی کو جو کوفے کے ممبروں سے شبد و شتم ہو رہے ہیں، جو آپ امام علی مقام کے اوپر گالیاں دی جا رہی ہے اس وقت جب معاویہ خلیفہ ہے، اسے بند کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے 670 میں معاویہ نے اپنا خلیفہ یزید بن معاویہ کو نامزد کیا، وہ بھی امام حسن کے رہتے ہوئے۔ آپ کی شہادت اسی درمیان کی ہے۔ اب مجھے ایک چیز بتائیے، اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور جس سے حسین نے جنگ کی
ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. تو معاویہ سے علی نے جنگ کی ہے، اور جو امام حسن کی آڑ میں تم لوگ معاویہ کو بچا رہے ہو، معاویہ کا جو سارا کیا کرایا ہے نا، جو جتنا اس نے کیا ہے اس کو ڈھاک رہے ہو صلح حسن کے پیچھے. تو صلح حسن منسوخ ہو گئی، وہ اسی وقت ختم ہو گئی جس وقت امام علی مقام کے اوپر کوفہ کی مسجدوں سے لعنت دی جا رہی تھی. کون کروا رہا تھا؟ معاویہ ہی کرا رہا تھا نا. تو یہ غازی ملت جو ہے آج بیٹھے ہیں تخت کے اوپر، تم بیٹھے ہو ولی بن کے، تو کیسی ولایت تمہاری؟ ہاں، اپنے ہی تم خود کو ہاشمی کہہ رہے ہو، سید لگا رہے ہو، ہاشمی سید. تو سید میں بھی ہوں اور ہاشمی سید میں بھی ہوں، ایسا نہیں تم جیسا کہانیوں والا سید نہیں ہوں میں. ہمارا شجرا ہے پورا. تم جو کہانی سنا رہے ہو نا، لالا کے یہاں سے ملا کے وہاں سے ملا کے، کیسا ہے؟ وہی ایک چیز ہے جس کے وجہ سے آج نوجوان جو ہے نا وہ رافضی ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ آج انہیں جو شیعہ علماء ہے وہ کتابیں کھول کے دکھاتے ہیں، معاویہ کی کہانیاں ساری کتابوں میں لکھی پڑی بھری پڑی ہے کتابیں ساری. اور تم معاویہ کو بچانے کے لیے صلح حسن کی بات کرتے ہو. تو امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے والا کون تھا؟ معاویہ کا ہی تھا نا وہ تو شخص. تو پھر اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے، وہ تو صرف باغی تھا. تو یہ کیسا باغی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا مسجد میں؟ وہ تلوار کہاں سے آئی کا لوگوں کو پتہ نہیں، کہ کس نے سارا یہ کھیل رچا وہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. سب کو پتہ ہے، تم خود بھی جانتے ہو. پر کیسا ہے، تم کو وہ جو تخت پہ بیٹھے ہو نا اس کو بچا کے رکھنا ہے. اہل سنت والجماعت سے میں بھی ہوں، پر میں سب سے پہلے صرف امتی ہوں. کیونکہ میرے نبی نے دعا کی تھی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش. انہوں نے کہا ہی نہیں شیعہ کو بخش، کہ سنی کو بخش، کہ اہل حدیث کو، کہ دیوبندی کو. تو امتی بن جاؤ نا. اور امتی بننے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غدیر خم کی اس حدیث کو، اس جو بیان ہے ان کا، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت. جو اسے مضبوطی سے پکڑے گا اس کا ہی بیڑا پار ہوگا. تو جو شخص اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، ہم اہل بیت کو ماننے والے اس کو نہیں مانتے. اب تم لوگ کہو گے کہ ایسے کیسے، وہ صحابی رسول ہے. تو ایک حدیث اور بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جنگ کے دوران ان کے ایک صحابی نا شہید ہو گئے. کیا شہید ہو گئے تھے صحابی رسول کے رہتے ہوئے؟ اور سارے صحابی اسے گھیر کے کیا کہہ رہے پتہ ہے؟ ارے یہ تو جنت میں فلاں مقام پہ ہوگا، جنت میں فلاں مقام پہ اس کو گھر مل گیا ہوگا، کیونکہ شہید ہوا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، کیا تم سے میں یہ نہیں بتا دوں کہ اس کا مقام جنت نہیں جہنم ہے؟ صحابی رسول جنگ میں نبی کے ساتھ کھڑا ہے، نبی کے لیے جنگ کر رہا ہے، وہ شہید ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اس کا مقام جنت میں نہیں جہنم میں ہے. کیوں کر اب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چوٹ لگی، زخم ہوا، زخمی ہو گیا تھا یہ، پر اسے وہ درد برداشت نہیں ہوا، اس لیے اس نے اپنی کلائی کاٹ لی خود سے، جس کو ہندی میں خودکشی کہتے. کیونکہ اس درد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے اپنے کلائی کو کاٹ لی. اللہ اس گناہ کی سزا انہیں جہنم میں ڈال رہا ہے. اور تم معاویہ کو صحابی رسول ہونے کا واسطہ دے کے جنتی بتا رہے ہو، جس نے امام حسن، امام حسین، مولا علی علیہ السلام ان پر ظلم کیے.
کہ تم بھول گئے کہ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرے بعد تم میں یہی دو چیز ہے سب سے مضبوط، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اہل بیت. اور انہوں نے اسی اہل بیت کے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں نا کہ جس اہل بیت کو دیکھ کر میرے نبی مسکراتے تھے انہی اہل بیتوں کو رلایا ہے انہوں نے. میرے نبی کی بچیوں کو بنا چادر کے گھمایا ہے ان لوگوں نے. تو تم جو کہہ رہے ہو نا معاویہ ایسا تھا معاویہ ویسا تھا، اہل بیت کی باتوں میں آ کے پھنس جاتے ہو، ہم نہیں مانتے، ہم روایتوں کیوں نہیں مانتے ہو تم روایتوں کو؟ کیونکہ کیسا ہے تمہیں ڈر ہے، تم آل امیہ میں سے ہی ہو، تمہیں ڈر یہ ہے کہ تمہارا تخت نہ چھینا جائے. جو آج لوگ بیٹھے ہیں یہ دھیرے دھیرے اگر اہل بیت کی محبت میں گلو کرنے لگ گئے تو ہمیں کون پوچھے گا؟ ارے بیوقوفو، تم میرے نبی کے اور اس کی اہل بیت کے اخلاق میں پہنچو تو پوری دنیا تمہارے پیچھے لگ جائے گی. میرے نبی سے بڑھ کر نا اور ان کی اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ہے تم بیوقوفی رہنے والے ہو اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. تو اگلی بار سوچ سمجھ کے کوئی بات اگر کہتے ہو نا تو پہلے اس کے بارے میں کتابوں سے مطالعہ کر لو. صرف آپ کی عمر ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئے ہو، آپ کچھ بھی بول کے پھر بعد میں بولو گے نہیں وہ ایسے ہی نکل گیا. لیکن تمہارے بولنے کی وجہ سے جو امت ہے نا وہ بھٹک رہی ہے. تو سچائی بتاؤ نا، جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو کہ صلح حسن منسوخ ہو گئی؟ اور منسوخ کی کس نے؟ معاویہ ابو ابن سفیان. سمجھے؟ تو وہ چیز تمہیں سوچنا چاہیے، وہ دھیان دینا.